الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام والے گھر میں پیدا کیا۔ اس پر ہم اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ اس کی کرم فرمائی ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور یہ اس کی طرف سے ایک بہت بڑی عنایت ہے جو بغیر مانگے ہوئے ہمیں مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے، انسانوں کی پیدائش کا مرحلہ تو بہت بعد کا ہے۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس کائنات کی بہت ساری چیزیں بن چکی تھیں، آسمان و زمین تیار ہو چکے تھے، اسی طرح دیگر مخلوقات کا وجود ہو چکا تھا۔ انسانوں کی پیدائش کا مسئلہ تو بہت بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جتنی چیز بھی بنائی، خواہ انسان کی پیدائش ہو یا انسان کے علاوہ دوسری چیزیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، شب و روز ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان میں بعض چھوٹی چیزیں ہیں، بعض بڑی چیزیں ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ اسی لیے ایک صاحب ایمان جس کے اندر اللہ نے شعور عنایت کیا ہو، وہ جب کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے، شب و روز کی گردش کو دیکھتا ہے، آسمان و زمین کو دیکھتا ہے، اللہ کی مخلوقات کو دیکھتا ہے، تو وہ چلا اٹھتا ہے اور چیخ اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب چیزیں رائگاں اور بیکار نہیں بنائی ہیں۔ ان سب چیزوں کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ ہر مقصد ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہر چیز کی وجہ تخلیق ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے بہت صراحت اور بہت وضاحت کے ساتھ۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ انتہائی تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم بہت علم والے نہیں ہو۔ اللہ کے پاس جو علم کا خزانہ ہے، علم کی جو اللہ کے پاس تجوری ہے، اللہ کے پاس جو علم کا سرمایہ ہے، اس سرمایہ میں سے، اس تجوری میں سے تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تمہیں خواہ کتنی ترقی ہو جائے، تم فضاؤں میں اڑنے لگو، تم سمندر کے تہوں میں جانے لگو، اور سمندر کے اوپر اور نیچے تم تیرنے لگو، تمہارے پاس جتنا بھی علم ہو جائے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں انتہائی معمولی اور تھوڑا علم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ہمیں وہ مقصد سمجھ میں آئے نہ آئے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بلا مقصد کے کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک انسان کی ذات بھی ہے اور جناتوں کی ذات بھی ہے۔ قرآن کریم نے انسان اور جنات کے بارے میں خاص طور سے کہا کہ میں نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت
کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ کی عبادت یہ جناتوں کی تخلیق کا مقصد ہے، ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ عبادت کا نام سن کر بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجد میں آنا اور تسبیح پڑھنا، نوافل پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا یہی عبادت ہے۔ اسی لیے ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ جس کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کہ جب تک وہ مسجد کے اندر رہتا ہے اس کی زبان سے گالی گلوچ اور گندے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، لیکن وہی آدمی جب مسجد کے باہر جاتا ہے تو پھر سب چیزیں اس کے لیے حلال اور جائز ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سمجھ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں ہم ہیں تو یہ عبادت کی جگہ ہے، اور جب تک ہم مسجد میں ہیں تو عبادت کے کام میں ہیں، اور مسجد سے ہم باہر نکل گئے تو آزاد ہو گئے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، انتہائی غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ عبادت ہے کیا؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا عبادت ہے؟ صرف روزہ رکھ لینا عبادت ہے؟ حج اور عمرے کر لینا عبادت ہے؟ کیا صرف یہی اعمال ہیں جو عبادت ہے اور دوسرے اعمال عبادت نہیں ہیں؟ ہم اپنی سوچ کو ذرا وسعت دیں، اپنی سمجھ کو وسعت دیں۔ مختصر لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں عبادت ہے کیا؟ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ عبادت ہے۔ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا عبادت ہے۔ انسان کی زندگی تنہائی کی بھی ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی سماجی بھی ہوتی ہے، انسان کی زندگی مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی کے اکثر لمحات مسجد کے باہر بھی ہوتے ہیں۔ انسان تنہا بھی ہوتا ہے، انسان شادی شدہ بھی ہوتا ہے، انسان غیر شادی شدہ بھی ہوتا ہے، انسان تاجر بھی ہوتا ہے، معلم اور مدرس بھی ہوتا ہے، انسان عالم بھی ہوتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے۔ آپ اسلامی تعلیمات کا مشاہدہ کیجیے، آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیجیے، آپ اہل علم سے دریافت کیجیے، معلوم کیجیے، تو آپ کو صاف پتہ چلے گا یہ کہ اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے۔ ایسے جتنے ادیان تھے، ادیان سماوی سب تو منسوخ ہو چکے ہیں۔ اسلام کے آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو، دھرم کو اختیار کرتا ہے، اس انسان کا یہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ انسان آخرت میں خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ دنیا میں چاہے اسے جتنی ترقی مل جائے، لیکن آخرت میں وہ نقصان اور خسارے میں ہوگا۔ تو اسلام یہ ایسا دین ہے جس نے آنے کے بعد تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم صحیح طرح سے کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ آخرت میں جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کو اختیار کرے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بات چلتی ہے، ابھی 2-3 دن پہلے ایک مجلس میں تھا، بات چل رہی تھی، تو یہ کہنے لگے ایک نوجوان، بھائی مسجد تو آپ لوگ جاتے ہیں، نماز تو آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سلجھانا چاہیے، مسجد کی کوئی بات تھی، انہوں نے یہ بات کی۔ مجھے تعجب ہوا، مسلمان آپ بھی ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، لیکن مسلمان تو آپ ہیں، کلمہ گو تو آپ ہیں۔ آپ کرتا پاجامہ نہیں پہنتے ہیں لیکن آپ کلمہ گو تو ہیں۔ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ مسجد جاتے ہیں، آپ مسجد کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ کو بھی جانا چاہیے۔ تو عبادت جو زندگی کا مقصد ہے، انسان کی تخلیق کا، جنات کی تخلیق کا مقصد کیا؟ عبادت۔ اور عبادت کو مختصر لفظ میں نے بتایا، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا، یہ عبادت ہے۔ ہم راستے پہ چل رہے ہیں، راستے پہ کیسے چلنا چاہیے، یہ شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ چلتے ہیں تو راستے میں چلنا بھی آپ کا عبادت ہے۔ آپ ٹیچر ہیں، مدرس ہیں، تدریس کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے طلبہ کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، وقت کا کیسا خیال لانا چاہیے، ان کو درس سمجھانے میں کیسی کوشش کرنی چاہیے، آپ نے شریعت کی تعلیم کو مد نظر رکھا۔ آپ کا یہ پڑھانا، اسکول جانا، مدرسے جانا، یہ خود ایک عبادت ہے۔
آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں سچائی کا اظہار کرنا ہے، ہمیں گاہک کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ہمیں کاروبار میں بدخلقی کے ساتھ پیش نہیں آنا ہے، ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے اور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے، میں تجارت کر رہا ہوں، یہ تجارت بھی سنت ہے۔ آپ نے ذہن میں اگر یہ بات رکھ لی اور اپنے گاہکوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، یہ تجارت کرنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کے پاس بال بچے ہیں، بیٹے پوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ آپ اگر اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر پیار کرتے ہیں کہ آقا نے بھی پیار کیا تھا اپنے بچوں کو، تو یقین جانیے یہ پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے عبادت کو مسجد کے اندر اور مدرسے کے اندر پیک کر دیا ہے، ہم نے عبادت کو مولویوں کی شکل میں پیک کر دیا ہے کہ یہی عبادت والے ہم عبادت والے نہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، ایسے ہر انسان کی ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو عبادت بنائے۔ کیسے؟ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے ارادہ کرنا۔ ہمارا ارادہ تو کریں، اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ دین پر ہمیں چلائے گا، لیکن ہم نیت ہی نہیں کرتے، یا نیت بھی ایسی کرتے جس میں کوئی پختگی نہیں ہوتی، انتہائی کمزور نیت کرتے ہیں۔ تو اگر ایسے ہم کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی عبادت نہیں بن سکتی ہے۔ زندگی میں مختلف پیشے ہیں، زندگی کی ضروریات ہے، مال کمانا انتہائی اہم چیز ہے زندگی کا۔ مال نہ ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ شریعت نے مال کمانے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے آپ اگر کمائیں تو آپ بڑے مالدار ہو جائیں، وہ مالدار ہونا آپ کے لیے قابل مبارکباد عمل ہے وہ۔ لیکن آج کی دنیا میں دیکھا یہ گیا ہے کہ آدمی مال کی کمائی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے رہن سہن میں ایسا اندھا ہو چکا ہے، انسان ایسا اندھا ہو چکا ہے کہ شریعت کی تعلیم کی طرف وہ نظر بھی نہیں ڈالتا ہے، اور اگر اس کی رہنمائی کیجیے، اسے بتائیے تو وہ آپ کو الٹے کچھ نہ کچھ جواب دے دے گا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو شریعت سے جوڑنا چاہیے اور اپنی زندگی کو عبادت بنانا چاہیے۔ جس طرح مسجد میں فرض نماز آ کر پڑھنا باجماعت عبادت ہے، آپ مسجد سے نکلتے ہیں اور مسجد سے نکلنے کے بعد آپ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، آقا نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تم اتنا خرچ نہ کرو کہ پورا مال ہی خرچ کر دو، یہاں تک کہ تمہاری جو اولاد ہو وہ تمہارے بعد بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے، شریعت کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ پورے مال کو خرچ کر دیے، لیکن ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی چندے کا اعلان کیا، عمومی چندہ ہو رہا ہے، لوگ مال لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مال بہت زیادہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مال لے کے آئے تھے ان کا مال کم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ہر عمل میں ابو بکر کے پیچھے رہ جاتا ہوں، لیکن آج مجھے امید ہے کہ آج جو میرا عمل ہے اس عمل کی وجہ سے میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ مال سامنے رکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ تھا سب کا آدھا آدھا لے کے آ گیا، آدھا اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا لے کر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا ہے،
اے ابوبکر صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چھوڑ کے آیا۔ تو یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بال بچوں کے لیے چھوڑا اور مال لے کر آئے۔ شریعت میں دونوں عمل محبوب ہیں، دونوں عمل پسندیدہ ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مال کمانا یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں خواہ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا ان پڑھ کا طبقہ ہو، بلکہ بہت سارے علماء جو صاحب علم ہیں، بہت سارے علماء بھی جب مال کے حصول پر آتے ہیں تو انہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے دوستو، ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو عبادت پر قائم رکھنا ہے، اور عبادت پر قائم ہماری زندگی اسی طرح رہے گی جس طرح شریعت نے تعلیم دی ہے، شریعت نے رہنمائی ہر چیز میں کیے۔ ہمیں شریعت کی رہنمائی کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرنا چاہیے، اپنی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ شریعت نے کیسی رہنمائی کی ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں بھی ایک پر ایک مال والے ہیں، ایک پر ایک عہد و منصب والے ہیں، اور ایک پر ایک ان کی حیثیت ہے، لیکن اگر جائزہ لیجئے تو اسلام کے ڈگر پر بہت کم لوگ ہیں۔ اکثر لوگ اسلام کے ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں، اکثر لوگ اسلام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایسا مال، ایسا عہدہ اور ایسی آپ کی عظمتیں اللہ کے نزدیک کبھی بھی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کی ایک صفت کو یاد رکھتے اور اللہ کی دوسری صفت قہار اور جبار کی بھی ہے۔ ہمیں یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانا چاہیے کہ ہمارا جو عمل بھی ہے، چاہے وہ تنہائی کا عمل ہو، چاہے وہ سماجی زندگی کا عمل ہو، خواہ وہ مسجد کے اندر کا عمل ہو یا مسجد کے باہر کا عمل ہو، ہمارا جو بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے ہمارا کوئی عمل اوجھل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں صرف علم کی قدر نہیں ہوا کرتی ہے، اہل علم کا وقار اپنی جگہ ہے، لیکن صرف علم کی وجہ سے اللہ کے نزدیک کسی کی اہمیت نہیں بڑھا کرتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اور کسی کی اہمیت بڑھتی ہے تو وہ تقوی اور طہارت کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس تقوی اور طہارت کو، عبادت کے فلسفے کو، شریعت کی اتباع کے فلسفے کو، نبی کی سیرت پر چلنے کے جذبے کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتاریں اور اس نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا میں شود۔ انسان یہ کہتا ہے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ نہیں، ہمارے کرنے سے کیا نہیں ہوگا، آپ کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اللہ انقلاب لے آئے، اور اگر کچھ نبی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھے گا۔ جو لوگ گزر چکے ہیں یا جو لوگ کو ہم سمجھاتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے، اللہ ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا۔ ہاں، اگر ہم نے نہیں سمجھایا ہے تو اللہ کہے گا کہ آپ نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں؟ وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، کم پڑھے لکھے تھے، آپ نے کیوں نہیں سمجھایا؟ لیکن اگر ہم نے سمجھایا ہے تو یقیناً ہم نے حجت تمام کر دی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے تلک امتن، وہ ایک قوم تھی، وہ لوگ تھے، قد خلت، جو لوگ گزر چکے ہیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ چیز ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم کرتے ہو۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے سامنے ہمارے نام عمل کو پیش کیا جائے گا۔ جب موت آئے گی تو پھر کوئی چیز کام دینے والی نہیں ہے سوائے اپنے اعمال کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اپنا دوست جسے سمجھتا ہے، سب سے زیادہ وہ انسان مال کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان سب سے زیادہ دوست اپنے مال کو سمجھتا ہے۔ حالانکہ مال کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، مال کا ساتھ آپ سے چھوٹ جاتا ہے۔ آپ ایسے وقت میں ہیں جس کو مرض الموت کہتے ہیں، آپ کی روح قبض ہونے والی ہے، ایسے وقت میں آپ وصیت کرتے ہیں، ایسی وصیت کا اعتبار بھی نہیں ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے کچھ کہتے ہیں، مال وغیرہ کے سلسلے میں نہیں۔ شریعت نے کہا کہ اب تو تم مرنے والے ہو، مال کس کا ہوگا؟ شریعت نے حصے بانٹ دیے ہیں۔
آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دینے والا ہمارا خاندان ہے، ہمارا کنبہ ہے، ہمارے اولاد ہیں، ہم مضبوط خاندان والے ہیں۔ آقا نے فرمایا خاندان والے، دوست و احباب، ملنے جلنے والے اتنا کام کریں گے، مر جاؤ گے تمہیں نہلا دیں گے، کفن پہنا دیں گے، اور قبرستان میں جا کر قبر میں تمہیں لٹا دیں گے، دوست بھی تمہارے واپس آ جائیں گے۔ تم نے عمل کو کمزور سمجھا تھا، تمہیں کہا جاتا تھا حلال کمائی حاصل کرو، تم کہتے تھے کہ حلال کماؤں گا تو ترقی نہیں ہوگی۔ تمہیں کہا جاتا تھا نماز پڑھو، تم کہتے تھے نماز پڑھوں گا دکان بند کرنی پڑے گی۔ تمہیں کہا جاتا تھا شریعت پر چلو، تم کہتے تھے شریعت پر چلیں گے تو پھر جینا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو تم سب سے زیادہ نگلیکٹ اور اگنور کیا کرتے تھے، ریجیکٹ کیا کرتے تھے، اور سب سے کمزور ساتھی تم اپنے عمل کو سمجھا کرتے تھے، وہی عمل جو ہوگا قبر کی تنہائی میں تمہارا ساتھ دے گا۔ قبر کی تنہائی جو ہوگی وہ یا تو جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہوگی، یا پھر جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم ابھی زندہ ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے میں فائدہ ہے یا برے اعمال میں۔ یقیناً اگر سنجیدگی سے سوچیں تو دوستو نیک اعمال میں فائدہ ہے۔ یہی چیز قبر کی تنہائی میں، یہی چیز عالم برزخ میں، یہی چیز میدان حشر میں، اور یہی چیز جب اعمال تولے جائیں گے تو یہی اچھے اعمال ہمارے کام آئیں گے، برے اعمال کام آنے والے نہیں ہیں۔ عبادت کے مفہوم کو سمجھیے، عبادت کو مسجدوں کے اندر سے بند مت کیجیے۔ جس طرح مسجد میں رہنا عبادت ہے، اسی طرح اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کے اعمال کو سمجھاتے ہوئے بتایا، ایک آدمی اگر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ شوہر بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، رات کی تنہائی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، اس میں بھی ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں کیا ثواب؟ یہ تو انسان اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، انسان اپنے جذبات کو سرد کرتا ہے، اس تعلقات میں ثواب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اگر یہ تعلقات تم جائز طریقے سے نہیں کرتے، اگر یہ تعلقات نکاح کے بغیر کرتے تو شریعت کی نظر میں تو سزاوار ہوتا یا نہیں ہوتا، تجھے سزا ملتی یا نہیں ملتی؟ صحابی نے کہا کہ ہاں شریعت کی نظر میں یہ گناہ ہوتا، سزا ملتی ہے۔ آقا نے فرمایا جب اسی کام کو شریعت کے حکم کے مطابق تو نے کیا، ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ زندگی کا کوئی بھی عمل لیجیے، کہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ثواب والا عمل کرنا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ شریعت کے سانچے پر اس کو ڈھال دیا ہم نے، شریعت کی تعلیم پر ڈھال دیا ہم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم نے وہ کام کیا، وہی کام ہمارا ثواب والا ہو جاتا ہے۔ آج کے جمعہ کی تقریر کا آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ عبادت صرف مسجد میں رہنے کا نام نہیں، مسجد میں جو کام کرنا ہے وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، تجارت کرنا بھی عبادت ہے، پڑھنا پڑھانا بھی عبادت ہے، شادی کرنا بھی عبادت ہے، اولاد سے پیار و محبت سے پیش آنا، ان کا بوسہ لینا بھی عبادت ہے، بڑھ کر خندہ پیشانی سے اپنے بھائی کو ملنا یہ بھی عبادت ہے۔ راستے میں چلنے کانٹا ہے، پتھر ہے، آپ نے کانٹے کو پاؤں سے ٹھکرا دیا، سائڈ کر دیا، پتھر کو مار دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے بھائی کو ہدیہ تحفہ مال سے نہیں دے سکتے، آقا نے فرمایا اپنے بھائی سے ملو، مسکرا کر ملو، یہ مسکرا کر ملنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا عمل ہے۔ ضرورت ہے کہ اب اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب یہ کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالیں، شریعت پر عمل کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ یہ جذبہ جب ہو جائے گا تو دوستو ہمارا ہر کام عبادت کا ہو جائے گا۔ ہم لوگ مال کی طرف بھاگتے ہیں، مال کمائیے، مال کمانا منع نہیں ہے، خوب کمائیے آپ، لیکن مال کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کیجیے۔ مال کیسے کمایا جائے شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔
اور مال کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا جائے اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے. وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا. یہ دو چیزیں یاد رکھیے. مال کہاں سے کمایا جائے, جائز اور حلال طریقے اختیار کیجیے. مال خرچ کہاں کیا جائے, شریعت نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. رسوم و رواج میں اور پھر خاندانی دیگر چیزوں میں ہمیں مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں ترقی کیجیے, خوب ترقی کیجیے, لیکن شریعت سے اپنے آپ کو باندھے رہیے. ایک شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور ولی, قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور ولی, رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے. اللہ کے واسطے تم ترقی کر جاؤ, خوب ترقی کر لو, لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے, شریعت اسلام سے تمہارا رشتہ ٹوٹنا اور کٹنا نہیں چاہیے. اگر تمہارا رشتہ اللہ کے رسول سے جڑا ہوا ہے تو یقین جانو تمہاری دنیا بھی بن گئی, تمہاری آخرت بھی بن گئی. لیکن اگر تم نے ترقی کر لی اور شریعت سے, آقا سے, صحابہ سے تیرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر دنیا کی ترقی تو تجھے مل سکتی ہے, آخرت کی ترقی نہیں مل سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ہماری زندگی کو اللہ تعالی شریعت کے مطابق زندگی بنا دے, ہماری پوری زندگی کو اللہ عبادت بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.